2 دن سے اعتکاف کے متعلق فوائد اور احکام، فضائل اور مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ اس مرتبہ اعتکاف کو کچھ باتیں کمزور کرنے والی ہیں، جیسے روزے کو کمزور کرتی ہیں، مکروہ وغیرہ بنا دیتی ہیں، ایسے اعتکاف کو بھی کمزور کرتی ہیں، مکروہ بنا دیتی ہیں چیزیں۔ تو اس کے متعلق 3 باتیں عرض کرنی تھیں، انشاءاللہ آج بتا دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف کے لیے آ رہا ہے، جیسا کل میں نے بتایا تھا، مسجدوں کی جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھے، شور شرابہ نہ کرے، خاموش اپنی جو عبادات وغیرہ ہیں، پردے وغیرہ جو بننا ہے بن سکتے ہیں، اگر نہیں بنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پردہ بننا ہی اعتکاف کی وہ نشانی نہیں ہے، بلکہ بغیر پردہ بنے بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامان وغیرہ نظر نہ آئے، اس وجہ سے وہ پردہ وغیرہ بنتے ہیں۔ ہاں، بعض کوئی بڑے اللہ والے ہیں کہ جن سے لوگ ہر وقت ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کچھ پرسنل بات کرنا ہے، کچھ مسائل پوچھنا ہے وغیرہ، اگر کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن سے لوگوں کا تعلق ہے تو اس وقت تو پردہ وغیرہ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احاطہ وہ پردہ وغیرہ۔ تو بہرحال اگر عام خاص آدمی ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو اگر باہر وغیرہ کونے پر بھی بیگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یعنی پردے کا اگر بننے کا اہتمام نہیں ہے تو بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے، پردہ بننا ضروری نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ خاص طور پر مسجد کے ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مسجد کا اگر ادب کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر آپ جو نیکیاں کما رہے ہیں فائدہ نہیں ہوگا، ضائع ہو جائیں گی۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی نہیں، بات کرنا گناہ ہے، کوئی ایسا کام کرنا گناہ ہے، اور بالکل خاموش رہ رہا ہے، کسی بات نہیں کر رہا، کچھ نہیں، کیا نہیں، بالکل خاموش رہ رہا ہے، تو بھی یہ کام اور یہ چیزیں اعتکاف کو مکروہ بنا دیتی ہیں۔ کچھ نہ کچھ کرے، ذکر کرے، ذکر کرنے سے دل اکتا جائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے سے دل اکتا جائے، کسی امام صاحب کو یا کسی دیندار آدمی سے کتاب سنے، دینی کتاب، مسائل معلوم کرے، یا امام صاحب کے بارے زبان سے، یا ان کو سامنے بٹھا کر یا ان کے سامنے بیٹھ کر، بہرحال جیسا بھی ہو، ان سے کچھ دینی معلومات حاصل کرے، یا قرآن کی تلاوت کرے، جیسے نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قرآن پڑھے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرام کرے، کچھ بھی نہیں، چلتے اگر بیٹھ کر بیزارگی آ رہی، چلتے ہوئے آہستہ ذکر کرے، تاکہ دوسروں کو ایسا کام کرنا کہ دوسروں کو خلل بھی نہ ہو۔ بالکل خاموش رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو بھی مکروہ، اعتکاف کو یہ چیز مکروہ بنا دیتی۔ ایسی ہی اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، فضول باتوں میں لگ گئے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، تو فضول بات نہیں کرنا، بکواس نہیں کرنا، کسی سے بارے میں کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کسی کے بارے میں تذکرہ نہیں۔ اعتکاف میں ہم اس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں آئے ہوئے، جب اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اس کے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ جو مقصد ہم کو اللہ سے لینا، دربار میں بیٹھ کر، دنیا سے کٹ کر، وہ چیز پھر ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو بکواس وغیرہ، بیکار باتیں، ادھر کی ادھر کی، آل فال نہیں، بالکل دھیان پورا مکمل طور پر اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ بیزار آیا جیسا، تو میں نے ابھی صورتیں بتائی، 10 دن مشکل نہیں ہے، چونکہ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ ہو رہا ہے، آنکھ موچ کے آنکھ کھولے تک آدمی کا وقت گزر رہا ہے، جیسا مہینہ سال مہینے میں گزر رہا ہے، مہینہ دن میں گزر رہا ہے، دن گھنٹے میں گزر رہا ہے، گھنٹہ بالکل ایک دم منٹوں کی طرح گزر جا رہا ہے، منٹ میں۔ بہرحال آنکھ موچ کے آنکھ کھولے تک، یا آنکھ کھول کے آنکھ منہ بند کرے تک وقت گزر جاتا ہے، 10 دن مشکل نہیں ہے۔ تو اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خود اعتکاف میں بالکل اس کو ختم کر رہے ہیں، کسی وجہ سے دوسروں کی غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، غلط کام کر کے۔ اور خاص طور پر یہ چیزیں اس زمانے میں موبائل کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی تاجر ہے، بندہ تاجر ہے، یہاں پر آتا ہے،
اور یہاں پر فون پہ بات کر سکتے ہیں. کچھ ضروری اگر بات کرنا ہے آپ کے بغیر اگر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے تو حرج نہیں ہے، کر لے. لیکن آپ اسی میں یہاں پر بھی آ کے اگر وہی دھن آپ کی ہے، تجارتی دھن ہے، باہر کی دنیاوی لگن ہے، تو فائدہ نہیں ہے پھر آپ کو یہاں پر بیٹھ کر. یہاں سے اللہ کا لگاؤ نہیں ہے، دین کا لگاؤ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہی لگاؤ ہے. تو علماء نے کہا یہ بھی چیز جو ہے بعض مرتبہ اعتکاف کو مکروہ بنا دیتی ہے. بہرحال یہ چند چیزیں ہیں کہ جو اعتکاف کو مکروہ کر دیتی ہیں، یعنی کمزور کر دیتی ہیں، جس سے اعتکاف کے اوپر جو ہمارا مقصد ہے اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. اب جیسا میں نے بتایا ہے کہ 20 جو رمضان ہے اس کے اثر سے اگر آدمی مغرب کے بعد آ رہا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، تو پھر اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا. غروب ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جانا، یعنی 20 رمضان کو نیت کر کے، عصر کے بعد ہی نیت کر کے آ جائیں. جیسے شاید میں سمجھتا ہوں جمعہ کا دن آ رہا ہے 20 رمضان کو، 20ویں روزے کو، تو 21ویں روزے سے پہلے جو رات آتی ہے 20ویں رمضان کے شام میں، تو پھر وہ 21ویں رات شمار ہوگی. تو چونکہ دن پہلے ایک رات پہلے اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ چیزیں تھی جو فضائل بھی بتائے گئے، اس سے پہلے مسائل بتائے گئے، احکام بتائے گئے، فوائد بھی بتائے. اب خدا نہ خواستہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے مثال کے طور پر میں نے کل بات بتانی تھی چھوڑ دی، اگر کسی کا اتفاقاً اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے مثال کے طور پر عورت ہے، ماہواری آ گئی، خون وغیرہ آ گیا مہینے کا، اعتکاف ٹوٹ گیا، اب کرے کیا ہو؟ کسی آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا تھا، بیٹھ گیا، اچانک بیمار ہو گیا، کسی اور مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑا، تو کیا کرے؟ سنت اعتکاف میں بیٹھا تھا تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ، 24 گھنٹے کا جو اعتکاف ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے کا اعتکاف روزے کے ساتھ اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. تو پچھلے جو اعتکاف اس نے توڑا تھا اس کی تلافی ہو جائے گی، یعنی اس کی گویا کی قضا ہو جائے گی. بس یہی 2-3 باتیں، چند باتیں تھیں جو اعتکاف کے متعلق بتائی گئی ہیں. کوشش کریں، توجہ کریں، اس سے اعتکاف میں بیٹھنے کی بڑا فائدہ ہوگا. اس سے روحانیت کو بھی تسکین ملتی ہے اور جسم کو بھی اس سے آرام ملتا ہے، ذہن بھی سکون پاتا ہے. بہرحال بہت سارے فوائد اس کے علماء نے بھی بیان کیے ہیں، قرآن حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.